یہ میری زندگی ہے یا کوئی مذاق؟ آپ لوگوں کو میں کوئی کھلونا نظر آتا ہوں؟ وہ بری طرح سے جھنجھلایا تھا۔ مرد نہ ہوتا تو شاید رو بھی دیتا، مگر اس وقت تو شدید غصے اور اشتعال سے اس کا سارا خون سمٹ کر اس کے سر میں جمع ہو گیا تھا۔ اماں جان نے رخ موڑ کر ارباز چودھری کی طرف دیکھا۔ بس کر دو ارباز، ختم کرو، اس وقت تمہارے بابا جان شدید غصے میں ہیں، ان کا بس چلے تو ازنا کو جان سے مار دیں۔ اس کی زندگی بچانے کے لیے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں تمہاری شادی اس سے کر دیتی۔ رات کا 1 بج رہا ہے، تمہاری دلہن تمہارا انتظار کری ہوگی، تم جاؤ اب اس کے پاس۔ اماں جان اپنی جان چھڑانا چاہ رہی تھی، اکلوتا بیٹا اور وہ بھی غصے کا اس قدر تیز، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی ارباز کے لیے سب کچھ برداشت کرنا ناممکن تھا۔ وہ لب بھینچ کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ بہت پیاری ہے آپ کو، جس کی جان بچانے کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، اور میرا کیا، جو میری ذلت ہوئی ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مگر آپ نے مجھے زبردستی شہر سے بلوایا اور آگے نتیجہ دیکھا۔ میرے سارے دوست آئے تھے اماں جان، اور اب میں انہیں صبح کیا بتاؤں گا کہ میری دلہن تو گھر سے بھاگ گئی تھی، اسی لیے مجبوری میں اس کی چھوٹی بہن جو صرف 17 سال کی ہے اس کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ سو فنی ہے نا؟ وہ پھٹ پڑنے کے قریب تھا۔ اماں جان ایک تھکی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا ہم اس بارے میں صبح بات کریں؟ فی الحال اپنے کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ کمرے کے باہر قدموں کی چاپ ابھر رہی تھی۔ ارباز چودھری نے رخ موڑ کر دیکھا۔ اس کے بابا جان فیروز چودھری کمرے کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے ارباز پر ایک نظر ڈالے بغیر اندر میز کے دراز میں سے اپنی گن باہر نکالی تھی۔ ارباز کی نگاہوں میں الجھن ابھری۔ یہ کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ وہ حیران تھا۔ فیروز چودھری نے ایک سر نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی۔ میں اور تمہارے چچا تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم ازنا کو ڈھونڈ کر اسے جان سے نہ مارتے۔ حویلی کی لڑکی نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے گھر سے بھاگ جائے تو تمہیں لگتا ہے ہم اسے آزاد چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے گن لوڈ کی تھی۔ ارباز خان کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ تو آپ اسے قتل کر دیں گے؟ وہ سید انداز میں باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ فیروز خان نے یوں سر ہلایا جیسے ان کے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہ ہو۔ ہاں بالکل، اگر تم اسے ختم کرنا چاہو تو میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گا۔ آخر کو وہ تمہاری منگیتر تھی، تمہارا پہلا حق بنتا ہے نا؟ جوان خبرو بیٹے کے کندھے کو تب تبا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ ارباز خان ساکت کھڑا سوچتا رہ گیا، کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ وہ لڑکی جس کے ساتھ نہ تو میرا کوئی دلی رشتہ تھا نہ ہی کچھ جذباتی وابستگی، محض بچپن کا ایک بے نام سا رشتہ جس نکاح میں بدلنے کے لیے وہ شہر سے حویلی آیا تھا۔ ہاں، میں اسے ضرور جان سے مار دوں گا، کیونکہ اس نے مجھے رسوا کیا ہے، مگر رسوا کرنے والی صرف وہ تو نہیں۔ وہ نفرت سے پلٹا تھا۔ مریم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج کر رہ گئے۔ ازنا کی دلی خواہش تھی آپ کے ساتھ شادی کرنے کی، ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی آپ کی تصویر کو دیکھ کر۔ اس کی تو دلی خواہش پوری ہو گئی ہو سکتا ہے اپنی بہن کو بھگایا ہی اس نے ہو۔ نکاح کے فوراً بعد مریم نے جلے کٹے انداز میں اسے کہا تھا۔ ارباز چودھری نے اس وقت تو چھوٹی بہن کو خاموش کروا دیا تھا، مگر اب اس کا روم روم سلگ رہا تھا۔ اگر تو یہ حقیقت تھی تو وہ ازنا کی جان لے لے گا، یہ بات تو طے تھی۔ ایک ایک کر کے سیڑھیاں چڑھتا وہ اپنے کمرے میں چلا آیا، جہاں انتہائی خوبصورتی سے شادی کی پہلی رات کی سجاوٹ کی گئی تھی، مگر کمرہ خالی تھا۔ کمرے میں دلہن کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ارباز چودھری کا خون کھول اٹھا۔ بھاگ گئی ہوگی اپنی بہن کی طرح، یا پھر میرا سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔ تم میں ذرا سامنے تو آؤ، میں بھی دیکھوں آخر کس خوشی میں تم میری محبت میں پاگل ہوئی پھرتی تھی۔ میں نے تو تمہیں کبھی ٹھیک سے دیکھا تک نہیں، وہ چبھتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ نظر چاروں طرف کمرے میں دوڑاتے اس نے جائزہ لیا، وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ کمرے کی لائٹیں روشن تھیں، اجلے عروسی اس طرح سجا ہوا تھا جیسے اس نے سجانے کا حکم دیا تھا، مگر اس اجلے عروسی کے درمیان میں بیٹھنے والی ہستی بدل چکی تھی۔ ازنا، کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ، وہ یکدم گرج کر بولا تھا۔ اس کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ یہ دونوں بہنیں اسے کھلونے کی طرح ٹریٹ کر رہی تھیں۔ ارباز چودھری کی نگاہ باتھ روم کے دروازے تک پڑی جو بند تھا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے اور اچانک ہی اس کے جوتے تلے کچھ آیا تھا۔ ارباز چودھری نے چون کر دیکھا۔ بیڈ کے نیچے سے جھانکتا ایک سرخ رنگ کا کامدار آنچل اس کی نگاہوں میں آیا تھا۔ اس نے اپنا جوتا پیچھے ہٹایا۔ جوتے کے نیچے دبا آنچل تیزی سے کسی نے بیڈ کے نیچے کھینچ لیا تھا، اور ساتھ ہی ہلکی سی سسکی بھی ارباز چودھری کے کانوں سے ٹکرائی۔ اوہ، تو تم یہاں ہو؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ وہ پنجوں کے بل بیڈ کے پاس جھکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے آپ ہی کو نہیں بھگایا، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کہیں چلی جائیں گی۔
اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں۔ بیڈ کے نیچے سے گھبرائی ہوئی آواز ارباز چودھری کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ مزنہ کے ذکر پر ایک دفعہ پھر اس کا خون کھول اٹھا۔ ٹھیک ہے، یہ سب تم نے نہیں کیا، لیکن مجھ سے شادی کی خواہش تو تھی نا تمہیں، سو سامنے آؤ، مجھے بچوں والے کھیل سخت ناپسند ہیں۔ وہ سخت انداز میں چڑھ کر بولا تھا۔ بیڈ کے نیچے سے آہستگی سے ایک سفید ہاتھ باہر نکلا جس پر مہندی نام کو بھی نہیں تھی۔ سرخ رنگی کانچ کی چوڑیاں زبردستی شاہد اسے پہنائی گئی تھی۔ میرے ہاتھ پکڑ لیں پلیز، میں نیچے سے خود کیسے نکلوں؟ وہ روحان سی آواز میں بولی تھی۔ بادل نخواستہ ارباز چودھری نے اس کا مرمری ہاتھ تھام کر اسے باہر گھسیٹا۔ وہ بامشکل بیڈ کے نیچے سے باہر نکلی۔ ارباز چودھری نے اس سے کلائی سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور ایک گہری نظر میں اس کا جائزہ لیا۔ سرخ رنگ کا خوبصورت کامدار لہنگا پہنے خاموش کھڑی تھی۔ یہ لہنگا اماں جان نے اسے 2 روز پہلے دکھایا تھا۔ یہ وہ مزنہ کے لیے لائی تھی، مگر اس وقت وہ اس کی چھوٹی بہن ازنا پہن کر کھڑی تھی۔ اس کی دلہن، اس کے چہرے پر میک اپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور سراسیمگی جھلک رہی تھی۔ کچھ اور بھی تھا اس کے معصوم سے چہرے پر۔ باہر نکلتے اس نے لب کچلتے دائیں بائیں دیکھا۔ پلیز مجھے مت مار، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے ارباز چودھری کو دیکھتے بھیگی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ تمہیں مارنے کے لیے بہت سے لوگ پہلے ہی تیار ہیں۔ تمہیں پتہ بابا جان کے پاس کتنی بڑی گن ہے اور اس میں کتنی گولیاں ہوتی ہیں؟ ایک گولی سے ہی تو تم مر جاؤ گی۔ اسے یکدم لطف آیا تھا۔ مزنہ اس کی بڑی بہن تھی، اگر وہ اس کے حصے کی سزا ازنا کو دیتا تو کیا برا تھا؟ 2 قدم پیچھے پلٹ کر اس نے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا۔ ارباز بھائی پلیز میرا یقین کریں۔ گلاس میں پانی ڈالتا ارباز چودھری کا ہاتھ چھلکا۔ بھائی، نکاح ہو چکا ہے ہمارا اور اب تم مجھے بھائی کہہ رہے ہو؟ آخر تم نے ہر چیز کو مذاق کیوں بنا رکھا ہے؟ جگ واپس ٹیبل پر پٹکتے وہ کڑے تیوروں کے ساتھ اس کی طرف پلٹا۔ ازنا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ارباز، اس نے لڑکھڑاتی زبان سے ارباز چودھری کا نام لیا۔ چاروں طرف جیسے گھنٹیاں سی بجنے لگی تھیں۔ ارباز چودھری نے اپنا سر جھٹکا۔ تو سچ بتاؤ، کہاں ہے مزنہ؟ تم جانتی ہو میں ساری زندگی شہر میں رہا ہوں، ہاسٹل میں رہنا، یونیورسٹی میں پڑھنا اور ایک شاندار بزنس سیٹل کرنا، یہ سب میرا واحد خواب تھا۔ 1 سے 1 لڑکیاں ہیں یونیورسٹی میں، مگر کبھی کسی کے لیے میرا دل نہیں دھڑکا، کیونکہ اس حویلی میں میرے نام کی ایک منگیتر موجود تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے مزنہ سے کوئی خاص محبت نہیں تھی، لیکن میں رشتوں کو نبھانے والا شخص ہوں۔ جب اماں جان نے مجھے واپس آنے کا حکم دیا تو میں نے ایک لفظ بولے بغیر حامی بھر لی۔ اور تم دونوں بہنوں نے کیا کیا؟ ایک گھر سے بھاگی اور دوسری نے مجھ سے نکاح رچا لیا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ ارباز چودھری نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی جکڑی تھی۔ ازنا کی آنکھوں میں آنسو اترے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا، گویا ارباز چودھری کی بات درست تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، نکاح صرف کاغذ پہ دستخط کرنے کا نام نہیں ہوتا، اور بھی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کی بھی بہت طلب ہوگی تمہیں، ہے نا؟ ازنا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سے قریب کرتے ہیں وہ سلگتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ ازنا نے خوفزدہ ہوتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ آپ ہی گھر سے بھاگ جائیں گے، میں تو اپنے کالج ٹرپ سے واپس آئی تھی جب امی جان نے مجھے یہ جوڑا پہنا کر بٹھا دیا۔ پلیز میرا یقین کریں، وہ بمشکل بولی تھی، مگر ارباز چودھری نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اپنے اندر کھولتے لاوے پر قابو پاتے وہ جیسے اسے رون دینا چاہتا تھا، اس کی مرمری وجود کو مسل دینا چاہتا تھا۔ اس کی ہونے والی بیوی گھر سے بھاگ گئی تھی، یہ بات اس کی غیرت پر کسی تازیانے کی طرح لگی تھی۔ وہ جب تک انتقام نہ لے لیتا سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ازنا کی دبی دبی سی سسکی ارباز چودھری کے کانوں سے ٹکرائے۔ وہ یکدم رکا تھا۔ گہری سانس لیتے اس نے ایک جھٹکے سے ازنا کو واپس بیڈ پر پٹکا۔ شرم آتی ہے مجھے تمہارے ساتھ جڑا اپنا نام دیکھ کر، کاش کہ بابا جان مجھے مجبور نہ کرتے۔ وہ شدید بے بس تھا۔ ازنا نے آنکھیں بند کر کے رخ موڑ لیا، وہ مزید ذلت نہیں سہ سکتی تھی۔ ارباز چودھری پلٹ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے اپنی سہاگ رات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس اب اس سارے جھمیلے سے نکلنا چاہتا تھا۔ یہ حویلی کے اصول اور رشتوں کی ڈور میں جکڑے ہوئے لوگ اسے ہمیشہ ناپسندیدہ رہے تھے، اسی لیے تو وہ ہمیشہ شہر کے ہاسٹل میں رہنا پسند کرتا تھا۔ کچھ روز پہلے جب اماں جان نے اسے فون کیا تھا تو وہ جھنجھلا گیا تھا۔ میرا آخری سال ہے اماں جان، چند مہینے رہتے ہیں سیمسٹر ختم ہونے میں، اس کے بعد میں یہاں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کی ابھی کیا جلدی ہے؟ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ اماں جان نے اسے ٹوکا۔ تمہیں جلدی نہیں ہے، پر تمہاری منگیتر 25 سال کی ہو رہی ہے، تمہارے چچا اور چچی اب شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد انہیں ازنا کا بھی تو کچھ سوچنا ہے۔ وہ زینت بیگم کی مجبور کرنے پر
عجلت میں حویلی واپس آیا تھا۔ کامران، صفدر اور شمائل، یہ تینوں اس کے یونیورسٹی کے دوست تھے جو اس کے ساتھ واپس آئے تھے۔ راستے بھر اسے مزنہ کے نام سے چھیڑتے۔ وہ لوگ اس بات سے قطعی انجان تھے کہ اس وقت مزنہ نہیں بلکہ ازنا اس کی بیوی بن چکی تھی۔ ارباز چودھری کی عزلی لاپرواہی اور مزاج کا شوخ پن غائب ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کے اندر کا اڑیل اور غسیلہ انسان باہر آ گیا تھا جو بالکل اسے حویلی کا کوئی شخص لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی لے کر حویلی سے ہی نکل گیا تھا۔ پوری رات نہ جانے کہاں کہاں وہ خوار ہوتا رہا اور پھر تھک ہار کر گاڑی میں ہی سو گیا۔ صبح آنکھ کھلتی اس نے واپس حویلی کا رخ کیا تھا۔ وہ انتہائی بیزار تھا۔ مجھے شہر واپس جانا ہے، میں مزید اس جھمیلے میں نہیں پڑ سکتا۔ وہ حویلی جس وقت پہنچا، ٹیبل پر ناشتہ سجایا جا رہا تھا۔ ابھی گھر کے افراد میں سے کوئی بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود نہیں تھا، صرف ابا جان ہی اسے دیکھ کے چونکی۔ انہیں ایک لمحے میں ہی سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ رات اپنے کمرے میں جانے کی بجائے کہیں باہر آوارہ گردی کرتا رہا تھا۔ ابھی تمہارے بابا جان اور چچا جان آ رہے ہیں، جاؤ اپنے کمرے میں کپڑے تبدیل کر کے آؤ اور ازنا کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ انہوں نے تنبیہ نگاہوں سے ارباز چودھری کو دیکھا تھا۔ وہ جی بھر کر بیزار ہوا۔ مجھے کون سب یہاں رہنا ہے، بس آج کا دن ہی تو ہے، کر لیں جو بھی کرنا ہے۔ وہ ماں کو کچھ بھی کہیں بغیر سر جھٹکتا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا آیا تھا۔ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور اکا بکا رہ گیا۔ وہ باتھ روم سے باہر نکل رہی تھی، گیلے بال ٹاول میں لپٹے تھے۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ وہ حیران ہوا۔ ازنا نے ایک نظر ارباز چودھری کو دیکھا اور دوسری نظر خود کو۔ اس نے ایک ڈھیلی سی ٹی شرٹ اور جینس پہن رکھی تھی۔ کپڑے پہن رکھے ہیں اور کیا ہے؟ یہ میرے اپنے ہیں، وہ حیرانی سے بولی تھی۔ ارباز چودھری کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ یہ پینٹ شرٹ ہے محترمہ، اور اس وقت نیچے بابا جان اور چچا جان دونوں موجود ہیں، تم گھر میں اس طرح کی ڈریسنگ کر کے گھومتی ہو؟ وہ حیران تھا۔ ازنا نے کندھے جھکائے۔ ہاں، بابا جان اور آپ کے ابو جان تو حویلی میں اکثر ہوتے ہی نہیں، میں تو اسی قسم کے کپڑے پہنتی ہوں، مجھے تو کسی نے نہیں منع کیا۔ ہاں، جب مرد گھر ہوں تو پھر میں شلوار قمیض ہی پہنتی ہوں، اس نے جلدی جلدی وضاحت دی تھی۔ ارباز نے بمشکل اپنے اندر امٹتے اشتعال پر قابو پایا۔ بے شک وہ شہر میں رہتا تھا، یونیورسٹی میں لڑکیوں کے ساتھ پڑھتا تھا، وہاں اکثر لڑکیاں ایسا ہی مغربی لباس پہنتی تھیں، مگر اسے اس قسم کا لباس سخت ناپسند تھا۔ جا کے چینج کر کے آؤ، نیچے سب لوگ ناشتے پر ہمارا انتظار کرے ہیں، کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آنا۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ساتھ چلنے کا کہہ بیٹھا تھا۔ اس نے چپ سی رہ گئی، مگر اس نے بغیر کچھ کہے الماری میں سے اپنا کوئی ڈریس نکال لیا تھا۔ وہ چینج کر کے باہر آئی تو اس کے گالوں پر سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ سبز رنگ کا خوبصورت سا لباس تھا، اس کی کلائی میں ابھی تک رات والی سرخ چوڑیاں ہی تھیں۔ اب چلو بھی۔ وہ چینج کر کے باہر نکلا تو اسے ڈریسنگ کے پاس استادہ کھڑے دیکھ کر بیزار ہو کر بولا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئی۔ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر فیروز چودھری اور نوریز چودھری دونوں کوئی خاص بات کر رہے تھے۔ دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر ارباز چودھری اپنی چچا جان کو دیکھ کر چونکا۔ ان کے جھکے کندھے اور ملگجا لباس دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے پشیمانی ہوئی۔ وہ جو خود کو سب سے زیادہ مظلوم سمجھ رہا تھا، اس کا خیال غلط تھا۔ ایک باپ جس کی عزت بھرے مجمع میں اچھال دی گئی تھی، جو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہا تھا، جس کی بیٹی نکاح سے 1 گھنٹہ قبل گھر سے بھاگ گئی تھی، اس کی حالت کیا تھی؟ ازنا اور ارباز کو آتے دیکھ کر وہ سیدھے ہوئے۔ ارباز نے سب کو سلام کیا تھا۔ ازنا خاموشی سے اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ارباز دیکھ رہا تھا، اسے ریشمی دوپٹہ سر پر سنبھال رکھنے میں بڑی دقت ہو رہی تھی۔ میں واپس شہر جا رہا ہوں بابا جان، پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، ویسے بھی چند مہینے ہی تو رہ گئے ہیں، میں نہیں چاہتا آخری سیمسٹر خراب گزرے۔ اس نے اپنے لیے کپ میں چائے انڈیلتے ہی اطلاع دی تھی۔ ٹیبل پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہاں ہاں ضرور جاؤ، پہلے ہی تمہارے ساتھ کافی زبردستی کر لی ہم نے، نوریز چودھری نے فوراً سے کہا تھا، مگر وہ اپنے بابا جان کے چہرے کا تاثرات دیکھ رہا تھا جہاں تذبذب پھیل گیا تھا۔ کل تو تمہاری شادی ہوئی ہے، ازنا کو ساتھ لے کر جاؤ گے کیا؟ بابا جان کے پوچھنے پر وہ یکدم چونکا۔ ازنا کو وہاں کیوں لے کر جاؤں گا میں؟ اس کے انداز میں تلخی تھی۔ ساتھ بیٹھی ازنا ایک دم کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت ذلت سہ لی تھی اس نے۔ مریم نے جلی بھنی نگاہ ازنا پر ڈالی، جس کی خوبصورتی ہمیشہ ہی اسے جیلسی میں مبتلا کرتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو نا، اس جگہ بیٹھنے کی تو بڑی خواہش تھی تمہاری۔ منگیتر تمہاری بہن تھی، بھائی کی، اور ہمیشہ تم بھائی کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ اس نے ازنا کی کلائی پکڑ کر واپس کرسی پر بیٹھا تھے اس کے کانوں میں زہر اگلا تھا۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہارے بھائی سے محبت کرتی تھی؟ وہ چڑھ کر بولی۔ مریم کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم نے اپنا چہرہ نہیں دیکھا کیا؟
کبھی میں تو اتنی بے وقوف نہیں کہ جو تمہارے دل میں ہے وہ تمہارے چہرے سے نہ پڑھ سکوں. تم یہی چاہتی تھی نا کہ مزنہ کی بجائے تمہاری شادی بھائی سے ہو جائے. مریم نے عزنا کے دکھتے دل پر پیر رکھ دیا تھا. وہ گھبرا کر اٹھی. وہ سچائی جس کا اس نے کبھی خود سے بھی اعتراف نہیں کیا تھا وہ مریم نے اس کے چہرے سے کیسے پڑھ لی؟ کیا اس بارے میں سب کو پتا تھا؟ اس نے سب کے چہروں پر دیکھا. وہ سب اسی کی سمت دیکھ رہے تھے. عزنا کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں. میں واپس کمرے میں جا رہی ہوں, مجھے بھوک نہیں. وہ پلٹ کر تیزی سے سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی تھی. ٹیبل پر موجود سارے خاندان کے بڑوں نے گہری سانس لی تھی. ہمیں بچوں کو تھوڑا وقت دینا چاہیے. ان سب کا یہی خیال تھا. بابا جان سے شہر واپس جانے کی اجازت دے دی تھی. وہ چائے ادھوری چھوڑ کر اٹھ بیٹھا. اس حویلی میں اس کا دم گھٹ رہا تھا. ٹیبل پر بیٹھے وہ واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا کہ چچا جان اور بابا جان کس طرح مزنا کے متعلق بات کر رہے تھے. ان کے انداز میں نفرت تھی. وہ اسے ڈھونڈ کر ختم کر دینا چاہتے تھے. ان کے آدمی جگہ جگہ اسے تلاش کر رہے تھے. میں نہیں چاہتا کہ آپ مزنا کو جان سے ماریں. جہاں تک بات میری ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں. اس نے غلط راستہ چنا. وہ انکار کر دیتی, گھر سے نہ بھاگتی تو یہ مناسب تھا. لیکن کسی لڑکی کی جان لینا غلط ہے. اگر آپ لوگ اسے ڈھونڈ لیں تو حویلی واپس لے آئیے گا. بات چیت سے بھی معاملہ چلایا جا سکتا ہے. وہ دو ٹوک انداز میں کہتے پلٹ آیا تھا. حالانکہ وہ جانتا تھا اس کی بات کا ان میں سے کسی پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اپنا بیگ پیک کرتے وہ اسے دوپہر حویلی سے واپس شہر کے لیے نکل آیا. اس کے دوست پہچان گئے تھے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے, اس لیے کسی نے اسے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی. ہاسٹل میں اس کا کمرہ اس کا منتظر تھا. یونیورسٹی کی پڑھائی شروع ہوئی تو وہ چند دنوں میں ہی عزنا کو بھول گیا. اسے ہاں آئے ایک ہفتہ گزر رہا تھا جب ایک روز بابا جان کا اسے فون آیا. تمہارے لیے فلیٹ بک کروا دیا ہے شہر میں, ہاسٹل چھوڑو اور فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤ. اسے اچانک حکم کی وجہ سمجھ نہیں آئی مگر پھر بھی وہ سامان سمیٹ کر اس خوبصورت سے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا. فلیٹ میں شفٹ ہوئے دوسرا دن تھا جب شام کے وقت بیل بجی. بابا جان آپ؟ وہ فیروز چودھری کو دروازے پر دیکھ کر چونکا اور ساتھ ہی اس کے 14 طبق روشن ہوئے کیونکہ ان کے ساتھ وہ بھی تھا. بلیک کلر کا خوبصورت ڈریس پہنے, اوپر سرخ رنگ کے شال اوڑے, وہ اپنی انگلیاں مسل رہے تھے. ہاں میں ہوں. تم نے تو واپس حویلی آنا نہیں تھا. میں نے سوچا میں خود ہی عزنا کو تمہارے پاس چھوڑ دیتا ہوں. اس کی کالج کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے. اب اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے. ایڈمیشن کا سارے معاملات تم خود دیکھ لینا. فیس تمہارے اکاؤنٹ میں بھجوا دوں گا. انہوں نے اندر آتے ہی ساری بات طے کر لی تھی. ارباز سناٹے میں رہ گیا. یہ یہاں رہے گی میرے ساتھ؟ وہ حیران تھا. ہاں تو تمہاری بیوی ہے, تمہارے ساتھ نہیں رہے گی تو کہاں رہے گی؟ اب کی بار بابا جان سخت انداز میں بولے تھے. ارباز نے کھا جانے والی نگاہوں سے عزنا کو دیکھا جو خاموش بیٹھی اپنے پیروں کو گھو رہی تھی. اس نے اب تک منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا. کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ وہ بری طرح جھنجھلایا مگر باپ کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. رات ہونے سے پہلے ہی بابا جان اٹھ کھڑے ہوئے. مجھے واپس نکلنا ہے حویلی کے لیے. تم دونوں ساتھ رہو اور ہاں جلدی سے مجھے کوئی خوشخبری بھی سنا دو. میں چاہتا ہوں کہ میں جلد دادا بن جاؤں. فیروز چودھری کی بات پر وہ سرخ پڑ گئی تھی. اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا. وہ یہاں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جو لفظوں کی تیر چلا چلا کر اسے زخمی کرتا تھا. خود ارباز کو سمجھ نہ آ رہی تھی وہ کیا کرے مگر فیروز خان نے اس کی ایک نہ سنی. وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تو وہ گہری سانس لیتا پلٹا. تو یہ تمہارا آئیڈیا تھا یہاں شہر میں آ کر رہنے کا؟ دونوں بازو سینے پر باندھتے اس نے گہری نظر سے عزنا کا جائزہ لیا جو لب کچل رہی تھی. اس کے گالوں پر سرخی پھیلی ہوئی تھی. میں نے نہیں کہا کسی کو بھی. میں یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی. ہر کسی کو اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے اور آخر میں سارا الزام میرے سر پر آ جاتا ہے کہ سب کچھ میں نے کیا ہے. وہ روحان سی ہو گئی تھی. ارباز کچھ کہتے کہتے رکا. سیاہ رنگ کے لباس میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی. وہ بے حد حسین تھی. وہ صرف 17 برس کی تھی اور خود ارباز 27 برس میں لگ چکا تھا. تعلیم میں کچھ سال گیپ دینے کی وجہ سے وہ ہنوز یونیورسٹی کے آخری سال میں ہی تھا. ارباز نے اپنا سر جھٹکا. کیا مصیبت ہے؟ وہ رخ موڑ کر اپنے کمرے کی سمت چلا گیا تھا. وہ وہیں لاؤنج میں ہی کھڑی رہی. اس کا بیگ اس کے پیروں کے پاس ہی دھڑا تھا. ارباز نے اسے بیٹھنے تک کا نہ کہا. وہ اسے کیا کہتا؟ خود اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی. وہ کسی جوان خوبصورت لڑکی کے ساتھ رہا کبھی نہیں رہا تھا اور اب وہ تو اس گھر میں رہنے والی تھی. دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور رات اس چھوٹے سے فلیٹ میں اتر آئی. ارباز کمرے سے رات 9 بجے نکلا. اسے بھوک لگ رہی تھی. کچن سے آتی کٹر پٹر کی آوازیں سن کر وہ چونکا. کیا تلاش کر رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا. اندر وہ مختلف کیبنٹ کھول کھول کر پریشانی سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی.
لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹہ اس نے لاپرواہی سے اتار کر صوفے پر رکھ دیا تھا۔ آواز پر وہ مڑی۔ اگر آپ نے مجھے بھوکا ہی مارنا تھا تو مجھے تایا جان کے ساتھ واپس بھیج دیتے تھے، یہاں تو پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ روحانسی ہو کر معصومیت سے بولی تھی۔ ارباز نے اپنی بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ کو روکا۔ تمہیں میری شکل سے لگتا ہے کہ مجھے کھانا پکانا آتا ہوگا؟ میں کھانا باہر سے آرڈر کرتا ہوں میڈم، اگر آپ کو کھانا ہے تو بتا دیں، میں آرڈر کرنے لگا ہوں۔ اور ہاں، تم اپنا خرچہ ساتھ لائی ہو یا تمہیں میرے ہی پیسوں پر پلنا ہے؟ میں تو بھی خود کچھ نہیں کماتا، بابا جان سے پیسے لے کر گزارا کر رہا ہوں۔ وہ عام سا انداز میں کہتے اپنا موبائل نکال رہا تھا۔ حسنہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں پیسے کیوں لاؤں گی؟ تایا جان نے کہا تھا کہ شہر میں تمہارا شوہر ہے، وہی تمہارے خرچہ اٹھائے گا۔ اب آپ جانے اور تایا جان، مجھے بس کھانا کھانا ہے۔ وہ بھوک کے ہاتھوں سخت مجبور تھی۔ ارباز خاموشی سے سر ہلا کر پلٹ گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ مزید اسے پریشان کرے، اس کی سر پڑتی صورت اسے لطف دے رہی تھی۔ کھانا آرڈر کر کے وہ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینا، مجھے پڑھائی اچھی نہیں لگتی، میرے تو مارکس بھی کم آئے ہیں، میں نے منع بھی کیا تھا تایا جان کو۔ وہ 2 قدم چل کر ٹیبل کے نزدیک آئی تھی۔ ارباز نے گہری سانس لی۔ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سب تو تمہیں اپنی بہن کو گھر سے بھگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا؟ ارباز کا لہجہ تلخ ہوا۔ کچھ پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ حسنہ نے گہری سانس لی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ یہ سب کریں گے، میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ بھاگ کر گئی کس کے ساتھ ہے۔ اور آپ، تایا جان اور بابا جان کیسے انسان ہیں؟ گھر میں آپ ہی نہیں ملی تو اس کی چھوٹی بہن کو ہی قربانی کا بکرا بنا دیا۔ کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں تھی؟ وہ بولنے پر آئی تو پھر رکی نہیں۔ ارباز اسے دیکھتا رہ گیا۔ دروازے پر ہوتے گھنٹی نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ چونکا۔ باہر ڈیلیوری والا لڑکا آیا تھا، اس کے ہاتھ سے کھانا لے کر وہ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ چلو کھانا کھا لو، بعد میں لڑ لیں گے، اس نے حسنہ کو مخاطب کیا، مگر وہ اس سے پہلے ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ جلدی جلدی ڈبے کھول کر چیک کرتے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کتنی بھوک لگی ہے۔ یہ لو پانی، گلے میں پھنس گیا تو خدا کو پیاری ہو جاؤ گی۔ خواہ مخواہ حویلی والے مجھ سے پوچھتے پھریں گے کہ ان کی لاڈلی حسنہ کہاں چلی گئی۔ پانی آ کر اس نے ٹیبل پر حسنہ کے سامنے رکھا تھا۔ وہ مگن سے انداز میں کھاتی رہی۔ ارباز کو اپنی بھوک مرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جن چیزوں کا حسنہ کو اندازہ نہ تھا وہ ان چیزوں کو سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اب اس کی ذمہ داری تھی، اس کی حفاظت اس کا فرض تھی۔ نہ چاہتے ہو بھی وہ ایک بوجھ تلے دب گیا تھا۔ بیڈ روم تو ایک ہی ہے، تم اندر سو جاؤ، میں یہاں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ ارباز کو خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر وہ اتنی نرم مزاجی کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ٹیشو سے منہ صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، آپ سو جائیں اندر بیڈ پر، اتنی مہربانی کی ہے، مجھے کھانا کھلایا تو اب میں صوفے پر آرام سے سو جاؤں گی، وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ ارباز نے جھنجھلا کر اس کی سمت دیکھا۔ تم نے مجھے اتنا لاپرواہ سمجھ لیا ہے کہ میں اندر بیڈ روم میں آرام سے سوں گا اور میری بیوی یہاں صوفے پر سوئے، جبکہ اس بلڈنگ میں مزید لوگ بھی رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کون کیسا ہے، چپ کر کے جا کے اندر سو۔ وہ جھنجھلا رہا تھا کہ دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رکی۔ میری بیوی؟ اس لفظ پر وہ جیسے ساکت رہ گئی تھی، مگر خود ارباز کو اندازہ نہ تھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ خاموشی سے وہ پلٹ کر اندر مڑ گئی۔ بیڈ روم میں ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ عام لڑکوں کی طرح اس نے اپنے کپڑے جوتے پھیلا کر نہیں رکھے ہوئے تھے۔ حسنہ کو اچھا لگا، اچھا تو اسے ہمیشہ ہی لگتا تھا، بس وہ اقرار کرنے سے خوفزدہ تھی۔ فریش ہو کر کمبل اوڑھ کر لیٹتے اس نے آنکھیں موند لی۔ جو بھی کچھ ہو رہا تھا وہ سب بالکل غیر متوقع تھا۔ ارباز اس کا شہر میں پڑھنے والا کزن جو کبھی کبھی حویلی آتا تو سبھی کی آنکھوں کا تارا ہوتا، خود وہ بھی حیرت سے چپ چپ کر اسے دیکھا کرتی۔ وہ آتا ہی کم وقت کے لیے تھا، سال میں بس عید پر یا بقرہ عید پر، اس دوران بھی تائی جان اور تایا جان کے ساتھ ہی رہتا۔ حسنہ کو تو اس نے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ مریم سے ہونے والی روز کی لڑائی جھگڑے میں وہ مریم کے منہ سے یہی طعنہ سنتے، جانتی ہوں تم چھپ چھپ کے بھائی کو دیکھتی ہو، حالانکہ میری بھابھی تو مزنہ بنے گی، تم نہیں۔ وہ کبھی سر پڑ جاتی اور کبھی دو بدو جواب دیتی، مگر اس نے کبھی اقرار نہیں کیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس کی طلبگار تھی، مزنہ کو خوش قسمت سمجھتی تھی، مگر اس روز جب نکاح سے صرف 1 گھنٹہ پہلے مزنہ کے کمرے سے انہیں وہ خط ملا جس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ وہ ارباز سے شادی نہیں کر سکتی، وہ تو کسی اور کو پسند کرتی ہیں اور اس کے ساتھ حویلی سے جا رہی ہے۔ تو کتنا تماشا لگا تھا۔ بابا جان کے کندھے جھک گئے تھے، مگر ان کا غصہ آسمان پر تھا۔ میں اتنے مہمانوں کو واپس بھیج دوں، یہ کہہ کر کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، اس سے اچھا ہے میں خود کو ختم کر لوں۔ وہ چلا اٹھے تھے اور جواب اما جان کالے ٹرپ سے آئی حسنہ کو لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ قد کاٹ میں ایک برابر ہے، شکل صورت بھی تقریباً ایک جیسی ہے،
بس عمر کا فرق ہے، مزنا کی بجائے اس کا نکاح کرتے، اور یوں میں شخص کی دلہن بن گئی تھی جسے نہ تو حویلی پسند تھی نہ حویلی کی لڑکیاں۔ وہ تو یہاں شہر میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتے عزنا نے کروٹ بدلی تھی، جبکہ باہر وہ صوفے پر ٹیڑھا مڑا ہو کر سونے کی کوشش میں بے حال ہوا جا رہا تھا۔ یہ غزنا کو ارباز کے فلیٹ پر آئے ہوئے دوسرا روز تھا جب وہ تھکا ہارا یونیورسٹی سے آ کے لاؤنج کے صوفے پر سو گیا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اسے لگا کوئی اس کا کندھا ہلا رہا ہے۔ نیند میں ڈوبی ہونے کے باوجود وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ پہلا خیال ہی اسے عزنا کی حفاظت کا آیا تھا۔ میں ہوں عزنا، پلیز اٹھیں، مجھے بہت تیز بخار ہو رہا ہے، لرزتی ہوئی آواز سے اندھیرے میں سنائی دی تھی۔ ارباز نے سر جھٹک کر نیند کو بھگایا۔ لاؤنج میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی، اس روشنی میں سے دکھائی دیا وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، اس نے ایک شال سے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ رکھا تھا۔ شو شو کرتے وہ بار بار ٹیشو سے اپنی ناک صاف کر رہی تھی۔ لمبے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارباز نے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا۔ وہ بری طرح سے جھنجھلائی۔ بتا تو رہی ہوں بخار ہو رہا ہے، بہت تیز، اور مجھ سے بخار کا درد برداشت نہیں ہوتا، پلیز مجھے دوائی لا کر دیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ رو پڑنے کی قریب تھی۔ ارباز بے ساختہ سلگ اٹھا۔ بخار سے کوئی نہیں مرتا، اور تم تو بالکل نہیں مرو گی، جوان جہان ہو، چلو آؤ میرے ساتھ۔ اس نے عزنا کا ہاتھ تھاما۔ وہ واقعی سلگ رہا تھا۔ گھسیٹنے والے انداز میں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی اندر کمرے تک آئے۔ یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں میڈیسن دے دیتا ہوں، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ نڈال پڑ رہی تھی۔ ارباز نے اسے بیڈ پر لٹا کر آستگی سے کمبل اس کے اوپر اڑایا۔ سردی کی شدت سے وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ بخار تو کافی تیز ہے تمہیں۔ تھرمامیٹر پر ریڈنگ چیک کرتے ہوئے ارباز نے اس وقت کو کوسا جب اس نے عزنا کو یہاں رہنے کی اجازت دی تھی۔ رات کے اس پہر اس کی موجودگی سے خارج سا ہو رہا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا مجھے بہت تیز بخار ہے، میں مر جاؤں گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ارباز کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی جسے اس نے بڑی مشکل سے چھپایا۔ ہاں بالکل ایسی ہی بات ہے، جلدی سے یہ دوائی کھا لو ورنہ کیا پتا صبح ساری حویلی والوں کو یہاں آنا پڑے کہ ان کی لاڈلی 102 بخار کے سبب اس دنیا سے چل بسی۔ وہ طنز کر رہا تھا یا شرارت سے کہہ رہا تھا، عزنا اندازہ نہیں کر سکی کیونکہ ارباز کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ بند ہوتی آنکھوں کو کھولتے اس نے ارباز کی بڑھائی ہوئی دوا پکڑ لی۔ میں اتنی بڑی بڑی گولیاں نہیں کھا سکتی، امی جان مجھے پیس کر دیتی تھیں یا سیرپ پلا دیتی تھیں۔ آپ کے پاس کوئی سیرپ نہیں ہے؟ وہ بخار کی حالت میں بھی نخرے کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ ارباز کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، مگر وہ خود پر ضبط کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سیرپ تو اس وقت کوئی نہیں ہے، یہ ٹیبلٹ ہے، روکو میں اسے تمہیں پیس کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ارباز نے کتنے جتن کر کے اس بڑے سے کیپسول کے پاؤڈر کی شکل میں پیسا۔ یہ وہی جانتا تھا۔ دوا اسے کھلا کر کمبل اڑا کر جس وقت وہ کمرے سے باہر نکلا اس کا سر گھوم رہا تھا، مگر اندر ہی کہیں وہ فکر مند بھی تھا۔ یہ نازک سی لڑکی جلد ٹھیک ہو جائے، اسے بہت فکر ہو رہی تھی۔ وہ پوری رات ارباز سوئی جاگی کیفیت میں صوفے پر بیٹھا رہا۔ ہر آہٹ پر اسے یوں محسوس ہوتا جیسے عزنا اسے آواز دے رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ جا کر کمرے میں چیک کر لیتا تھا۔ شکر تھا کہ اس کی طبیعت مزید خراب نہیں ہوئی۔ دوائی کے زیر اثر وہ سکون سے پوری رات سوتی رہی۔ اگلی صبح ارباز نے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے پیچھے اس کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، مگر دوپہر تک وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تھرمامیٹر پر بخار ظاہر نہیں ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اسے نزدیکی ہسپتال سے چیک کروا لایا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عزنا کے متعلق اتنا فکر مند کیوں ہو رہا ہے۔ اگلی صبح فیروز چودھری نے اسے ایک دفعہ پھر فون کر کے عزنا کے داخلے کی یاد دہانی کروائی تھی۔ وہ بری طرح سے چڑ گیا۔ ایک نظر اس نے عزنا پر ڈالی جو انتہائی اطمینان سے کرسی پر بیٹھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ یہ ناشتہ بھی اسے باہر سے منگوا کر دیا گیا تھا۔ اماں جان، جب یہ پڑھنا ہی نہیں چاہتی تو پھر اسے کس خوشی میں یہاں بھیجا ہے آپ لوگوں نے؟ اسے تو یہ تک نہیں پتا کہ اس یونیورسٹی میں کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے۔ تنگ آ کر اس نے اماں جان کو کال ملا لی تھی۔ دوسری جانب زینت بیگم مسکرا دی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی بیٹا، پتہ نہیں تمہارے بابا جان کو کیا ہوا تھا، انہوں نے خود ہی کہا کہ عزنا کو آگے پڑھنا چاہیے۔ ویسے ایک اور بات ہے۔ زینب بیگم نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ چونکا۔ کیا بات ہے اماں جان؟ زینت بیگم مسکرا کر بولی، دراصل تمہارے بابا جان کو بھی شک ہو گیا ہے کہ اب تم کبھی پلٹ کر حویلی نہیں آنے والے، اسی لیے انہوں نے تمہارے بیوی کو ہی تمہارے پیچھے بھیج دیا ہے۔ اسی بہانے ہمیں کوئی خوشخبری تو ملے گی۔ ان کی آواز میں شرارت چمک اٹھی تھی۔ ارباز نے جھنجھلا کر فون کاٹ دیا۔ بچمنا ان محترمہ کا ختم نہیں ہوتا، اور خوشخبری چاہیے میرے گھر والوں کو، مجھ سے، میری تو جیسے کوئی فیلنگس ہی نہیں ہے۔
وہ بیگ اٹھا کر یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ اس نے عزنا سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ پورا دن کہاں گزارے گی۔ حال بتا یونیورسٹی کے ہر کلاس کے دوران اسے عزنا کا ہی خیال آتا رہا۔ پہلے کبھی ایسی گھبراہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، تیرے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ شمائل نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ارباز نے سر پر ہاتھ مارا۔ کچھ نہیں یار، مجھے بس ذرا جلدی گھر واپس جانا ہے۔ باقی کلاسیں چھوڑ کر وہ تیزی سے گاڑی بھگاتا فلیٹ پر واپس آیا تھا۔ ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے، لیکن جب وہ چابی سے لاک کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ سامنے لاؤنج میں رکھے صوفے پر آڑی ترچی ہو کر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ سامنے ٹی وی آن تھا، وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی سو گئی تھی۔ گہری سانس لیتا وہ 2 قدم چل کر سامنے آیا۔ گہری نیند میں اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت بکھری ہوئی تھی۔ بالوں کی ایک لٹ گال پر جھول رہی تھی۔ موسم سرد سا تھا، اسی لیے وہ قدری سمٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔ ارباز کے دل کی ایک دھڑکن محسوس ہوئی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی نکاح میں تھی، وہ اس پر پورا اختیار رکھتا تھا۔ ایک بھرپور مرد ہونے کی حیثیت سے وہ اپنا حق چرا سکتا تھا، مگر وہ گہری سانس لیتا پلٹا اور اندر سے کمبل لا کر اس نے سوئی ہوئی عزنا کے اوپر پھیلا دیا تھا۔ آپ تو روز کلاسیں چھوڑ کر آ نہیں سکتا، بہتر یہ ہے کہ اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دو، کم سے کم وہاں سامنے تو رہے گی۔ اس رات اس نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ اگلی صبح وہ اپنے ساتھ عزنا کو لے آیا۔ وہ اچھی طرح سے تیار ہو کر آئی تھی، مگر گھبراہٹ اس کے چہرے سے چھلکی پڑ رہی تھی۔ کیا کیا لکھا ہے آپ نے فارم میں؟ یا وہ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو نہیں؟ کالج میں میرا داخلہ فارم بابا جان نے فل کیا تھا اور وہی داخلہ کروا کے آئے تھے، مجھ سے یہ سارے کام نہیں ہوتے۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ گھبراہٹ کا شکار بھی۔ ارباز نے گہری سانس لے کر مڑ کر اس کی سمت دیکھا۔ یہ سوال وہ صبح سے 10ویں دفعہ پوچھ چکی تھی۔ تم یہاں جنگ لڑنے جا رہی ہو؟ جو تم سے سوال جواب کریں گے؟ صرف داخلہ فارم جمع کروانا ہے، بس لڑکیوں والی لائن میں لگ جانا، جب تمہارا نمبر آئے تو فارم دے دینا۔ ویسے بھی تمہارا سارا فارم میں نے بھر دیا ہے، اب مجبوری یہ ہے کہ میری کچھ ضروری کلاسز ہیں، میں انہیں مس نہیں کر سکتا، ورنہ میں جمع کروا دیتا۔ اس نے حت المقدور اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کاغذات ترتیب سے فائل میں رکھتی وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ یہ لڑکیوں والی لائن ہے، یہاں لگ جاؤ، ہمیں آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، اس لیے رش کافی بڑھ گیا ہے۔ ویسے بھی آخری تاریخ نزدیک ہے نا، میں کلاس لے کر واپس آ جاؤں گا، اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھے فون کر لینا۔ ارباز نے اسے لمبی چوڑی نصیحت کی تھی، وہ سر ہلا ہلا کر سنتی چلی گئی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اترنے لگا۔ کہاں پھنسا دیا امی جان اور بابا جان نے مجھے؟ آپ ہی گھر سے بھاگ گئی تو لازمی تھا میرا اس شخص کے ساتھ نکاح کرتے، اتنا خڑوس ہے یہ۔ فائل سینے سے لگا کر وہ انتظار میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی جانب سے مکمل اطمینان کرنے کے بعد ہی وہ اپنی کلاس کی سمت پلٹا تھا۔ آج وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھا، ابھی سیمسٹر ختم بھی نہیں ہوا تھا اور اسے ایک بڑی انٹرنشپ کی آفر آئی تھی۔ یوں تو وہ اپنا کاروبار سیٹ کرنا چاہتا تھا، مگر انٹرنشپ میں اسے فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا تھا۔ کلاس کے بعد اس کا یونیورسٹی میں ہی انٹرویو تھا۔ وہ کلاس لیتے ہی انٹرویو کے لیے آفس چلا آیا۔ موبائل نکال کر اس نے دیکھا عزنا کی کوئی مسڈ کال یا میسج نہیں تھا، شاید ابھی تک نمبر نہیں آیا ہوگا، ورنہ فری ہو کے مجھے میسج کر ہی دیتی۔ اس نے اطمینان بھرا سانس لیا تھا۔ موبائل جیب میں ڈالتے وہ انٹرویو پینل کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابھی اس کا انٹرویو شروع ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ باہر سے اچانک بھدر کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ارباز نے بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا اور اسی لمحے تڑ فائرنگ کی آوازیں پوری یونیورسٹی میں گونجی تھیں۔ وہ اندھا دھند باہر کی سمت بھاگا۔ کیسا انٹرویو، کہاں کا انٹرویو، سب ادھورا رہ گیا۔ پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ عزنا یونیورسٹی میں موجود ہے اور اسے اس یونیورسٹی کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ آفس کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور سامنے کا منظر ہی تباہ کن تھا۔ یونیورسٹی میں موجود 2 گروپوں کی آپس میں شدید لڑائی ہو گئی تھی۔ دونوں جانب کے مشتعل گروپوں نے اسلحہ نکالیا تھا اور سرعام فائرنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس بھاگ رہے تھے، اپنی جانیں بچا رہے تھے، کلاس سے خالی کروائی جا رہی تھیں۔ ارباز کو شدید خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بھاگتے اسٹوڈنٹس کے بیچ میں جگہ بناتے وہ اس دن بھاگا تھا جہاں اس نے عزنا کو قطار میں کھڑا کیا تھا۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے عزنا کا نمبر ڈائل کیا۔ فون مسلسل بج رہا تھا مگر دوسری جانب کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ عزنا، خدا کے لیے کال اٹھاؤ، کہاں ہو تم؟ وہ مسلسل بھاگ رہا تھا۔ چیخو پکار بڑھتی جا رہی تھی۔ مشتعل گروپوں میں سے ایک نے اپنے ساتھ لایا ہوا سامان جلا کر یونیورسٹی کے بیچوں بیچ پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ دھوئیں کے بڑے بڑے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ ارباز کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یونیورسٹی کے پچھلے کئی سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ نامعلوم یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ عزنا، وہ پوری قوت سے چلایا، اسے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔
بھاگتے بھاگتے اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں پہلے سال میں داخلے کی خواہش مند لڑکیوں کی قطاریں لگی تھیں، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا، صرف بھاگتے ہوئے اسٹوڈنٹس ہی تھے جو اپنی جان بچا کر یونیورسٹی سے باہر نکل رہے تھے۔ ارباز کو اپنی ٹانگوں میں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے ایک دفعہ پھر عظنا کا نمبر ڈائل کیا تھا، اب کی بار اس کا نمبر بند تھا۔ صحیح معنوں میں ارباز کو یوں محسوس ہوا کہ جان نکلنا کسے کہتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کب اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا، کیا وہ اس بھگدڑ میں کہیں غائب ہو گئی تھی؟ تو ارباز کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا ہی اس کے سامنے ختم ہو گئی ہو۔ اس کا نمبر بند جا رہا تھا، مگر وہ بار بار اس کا نمبر ملایا جا رہا تھا۔ وہ تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں، کہاں گئی ہوگی؟ وہ پلٹ کر ایڈمن بلاک کے اندرونی سمت بھاگا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ مشتعل گروپ نے وہاں سے پہلے ہی سب کو نکال لیا تھا۔ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں عظنا؟ مجھے تمہارے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ بے جان ہوتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ایک دفعہ پھر عظنا کا نمبر ڈائل کیا تھا، اور تبھی اس کی نگاہ وہاں پڑی۔ دروازے کے بالکل ساتھ پڑی ہوئی میز کے نیچے سے عظنا کا گلابی آنچل نظر آیا تھا۔ عظنا، تم ہو یہ؟ وہ یکدم گھبرا کر آگے بڑھا اور میز کے نیچے جھانکتے جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ میز کے نیچے چھپی تھی، اور وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 2-3 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ وہ تینوں بھی شاید اس کے ساتھ فارم جمع کروانے ہی آئی تھیں۔ بری طرح سے گھبرائی ہوئی، پریشان، ارباز کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عظنا کی گوٹی گوٹی سی چیخ نکلی تھی۔ ارباز اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا۔ ایک دفعہ پہلے بھی وہ اس کی وجہ سے بیڈ کے نیچے چھپی تھی۔ یہ اس کی فطرت میں موجود بچپنا ہی تھا کہ مصیبت میں اسے اپنے آپ کو چھپانے کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا تھا۔ وہ باہر نکلتے ہی یکدم مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ، یہاں تو گولیاں بھی چل رہی ہیں۔ پلیز مجھے گھر لے کر جائیں، مجھے امی جان کے پاس جانا ہے۔ وہ بہت بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، زاروں کے تار رو رہی تھی۔ اس کے وجود کی لرزش ارباز کو محسوس ہوئی۔ اٹس اوکے، اٹس اوکے، سب ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ، ہم گھر جا رہے ہیں، یہ سب نارمل ہے۔ اسے تسلی دیتے ارباز نے خود اپنا دل پھسلتا ہوا محسوس کیا۔ عظنا کا وجود سٹ بڑھا تھا اور اسے اس حال میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ٹیبل کے نیچے سے موجود دوسری لڑکیاں بھی نکل آئی تھیں۔ ارباز نے مڑ کر انہیں تسلی دینا چاہی اور عین اسی لمحے ایک اندھی گولی نے ان میں سے ایک لڑکی کا شکار کر لیا۔ گولی لڑکی کے کندھے میں لگی تھی۔ ایک چیخ مار کر وہ زمین پر گری۔ عظنا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں اور ارباز نے اسے چھوڑ کر نیچے گرتی لڑکی کو تھاما تھا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ میچور تھا، جانتا تھا اگر خون اس لحاظ سے بہتا رہا تو لڑکی کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھو عظنا، بہادر بنو، سب ٹھیک ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، باہر میری گاڑی کھڑی ہے، ہم اس لڑکی کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ اس نے مڑ کر عظنا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ خوف، گھبراہٹ اور سرسنگی کے عالم میں اس نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا۔ زمین پر بے ہوش پڑی لڑکی کو اٹھا کر وہ آفس سے باہر نکلا۔ باہر پولیس آ چکی تھی، جلاؤ گھیراؤ میں کافی حد تک کمی آ رہی تھی۔ مشتعل گروپ کے لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا، مگر پوری یونیورسٹی میں ایک افراتفری کا عالم تھا۔ ارباز جانتا تھا اگر اس نے سرکاری اداروں پر چھوڑا تو نہ جانے لڑکی بچے گی یا نہیں۔ سو اسے لیے اندھا دھند باہر کی سمت بھاگا۔ اس کی شرٹ کو تھامے وہ بالکل اس کے پیچھے پیچھے تھی، جیسے سارے زمانے سے چھپ جانا چاہتی ہوں۔ لڑکی کو گاڑی میں ڈالتے اس نے عظنا کو اگلی سیٹ پر بٹھایا۔ وہ لرز رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بس ہم اس لڑکی کو ہاسپٹل پہنچائیں گے، اس کی فیملی کو فون کریں گے اور پھر میں تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ وہ اس کی سفید پڑتی رنگت کو دیکھ کر اسے تسلی دینے والے انداز میں بولا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جائے، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ گاڑی اسپتال کے سامنے رکی تو ارباز نے اسٹریچر منگوا لیا۔ لڑکی کا کافی خون بہہ چکا تھا، سو اسے فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارباز نے عظنا کا ہاتھ آہستگی سے تھاما تھا۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر روتے اس کے بازوں سے لگ گئی۔ ارباز نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ جلدی میں اسے بس یہ نیم سرکاری اسپتال ہی ملا تھا۔ جہاں وہ لڑکی کو لے آیا وہاں موجود افراد اب ان دونوں کو عجیب سے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اب چپ کرو، سب ٹھیک ہے، اتنا بہادر تو بننا ہی پڑے گا تمہیں۔ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا اور تبھی اس کے لبوں سے بے آواز نکلا، مزنا۔ اپنے آنسو صاف کرتی عظنا نے چون کر دیکھا۔ وہ ایک سمت میں دیکھے جا رہا تھا جہاں ایک اسٹریچر پر موجود لڑکی کو ایمرجنسی میں لے جایا جا رہا تھا۔ مزنا، وہ مزنا آپی ہے، عظنا کے لبوں سے نکلا تھا۔ وہ اندھا دھند اسٹریچر کی سمت دوڑی۔ اسٹریچر پہ پڑی لڑکی کا نیلا پڑتا چہرہ اس نے پہچان لیا تھا، وہ اس کی بہن تھی۔ ارباز اس کے پیچھے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ دونوں آگے پیچھے ہی ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئے۔ لڑکی نے زہر کھایا ہے، خودکشی کی کوشش کی ہے، پولیس کو بلاؤ۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے بیزاری سے مزنا کا جائزہ لیا تھا۔ وہ نیلی پڑ رہی تھی، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ یہ لڑکی میرے گھر میں کرائے پر رہ رہی تھی، ایک لڑکے کے ساتھ آئی تھی،
کچھ دن پہلے دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ وہ لڑکا تو 2 دن بعد ہی کہیں غائب ہو گیا۔ یہ اکیلی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا بھی کہ اپنے گھر واپس چلی جائے، مگر یہ نہ مانی۔ کہتی تھی واپس گئی تو اس کے گھر والے سے جان سے مار دیں گے، اسی لیے شاید آج خود ہی اس نے زہر کھا لیا ہے۔ مزنا کو لانے والی ایک عمر رسیدہ سی عورت افسوس سے کہہ رہی تھی۔ ازنا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ڈاکٹر ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ارباز نے آہستگی سے ڈاکٹر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لڑکی میرے جانے والی ہے، آپ ٹریٹمنٹ کیجیے۔ ڈاکٹر گھبرا کر مزنا کی سمت متوجہ ہوا۔ ارباز کا سوٹ بوت اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ ہی پلیز ہوش میں آئے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ ازنا تڑپ رہی تھی، مزنا کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی اور صرف ایک لمحے کے لیے مزنا کی بے جان ہوتی آنکھوں میں شناسائی کی رمق چمکی۔ اس نے اپنی اوپر جھکی ازنا کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا کرتا ہوا وجود ایک لمحے کے لیے ڈھیلا پڑا اور 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بالوں میں جلد بھگ گئے تھے۔ آئی ایم سوری پیشنٹ مر چکی ہے، زہر نے پورے جسم میں اپنا اثر دکھا دیا ہے۔ ڈاکٹر نے ٹھنڈے بے تاثر انداز میں معذرت کر لی تھی۔ ارباز نے آگے بڑھ کر روتی بلکتی ازنا کو سنبھالنا چاہا، مگر وہ غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ جدا ہوئی بہن ملی بھی تھی تو کس حال میں؟ اسے بازوؤں میں تھامے وہ ایمرجنسی روم سے باہر لے آیا۔ فون پر حویلی والوں کو مزنا کی موت کی اطلاع دیتے وہ خود کڑے ضبط سے گزر رہا تھا۔ وہ اس کے چچا زاد تھی۔ اب یوں اپنے سامنے ایک رشتہ دار کی موت دیکھنا آسان نہیں تھا۔ جس وقت تک اس نے مزنا کی باڈی اپنے نام پر ریسیو کی، حویلی کے کئی سارے افراد اسپتال پہنچ چکے تھے۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ وہ یوں اس حال میں ملے گی۔ بابا جان اور چچا جان جو اسے مارنے کی خواہش رکھتے تھے، سرخ آنکھوں اور جھکے کندھوں کے ساتھ اس کی لاش وصول کر رہے تھے۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب کچھ؟ آپ ہی کیوں رات کے اندھیرے میں آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، ایک انجان آدمی کی خاطر؟ کیا آپ نہیں جانتی تھی کہ دنیا بھوک کے بھیڑیوں سے بھری ہوئی ہے؟ یہاں والدین کی دہلیز چھوڑنے والی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے جو آپ کا ہوا۔ آپ نے اتنی محبت کرنے والے رشتوں کو چھوڑا، ارباز جیسے شخص کو چھوڑا جو لاکھوں میں ایک ہے، اور آپ کا غلط فیصلے نے آپ کو اس حال میں پہنچا دیا۔ نزنا کی میت کے سرہانے بیٹھے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ شام تک اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کی موت ہر اس لڑکی کے لیے سبق تھی جو والدین کے فیصلے اور ان کی محبت پر ایک انجان شخص کی محبت کو فوقیت دیتی تھی۔ بس کرو، اور کتنا روگی؟ مہربان نرم آواز اس کے قریب گونجی تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ کو تو بہت خوشی ہوئی ہوگی نا کہ مزنا آپی نے آپ کو ٹھکرایا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ تلخ انداز میں بولی تھی۔ ارباز گہری سانس لیتا اس کے برابر میں بیٹھا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، مجھے اس کے لیے بہت دکھ ہے۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہ سب ہو میں نہیں چاہتا۔ مزنا کو زہر نہیں کھانا چاہیے تھا، مگر شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ اس نے ازنا کا سر پڑتا ہاتھ تھاما۔ میں خوش ہوں کہ تم میری بیوی ہو، مجھے اعتراف کرنے میں کوئی دقت نہیں کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آج جب یونیورسٹی میں نے تمہیں کھو دیا تو مجھے یوں لگا جیسے میں تمہیں اب کبھی ڈھونڈ نہیں سکوں گا، اور اس وقت جو میرے دل کی حالت ہوئی وہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے اس رشتے کو نبھانا آسان نہیں، مگر میری محبت کی خاطر اپنے دل کو کشادہ کر لو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ انتہائی چاہت سے کہہ رہا تھا ازنا کہ آنسو خشک پڑنے لگے۔ بہن کی موت کا غم تازہ تھا اور ساری عمر رہنے والا تھا، مگر یہ بھی سچائی تھی کہ خدا کو نہ جانے اس کی کون سی ادا پسند آئی تھی کہ اس نے بن مانگے ہی اسے وہ سب کچھ دے دیا تھا جس کی وہ طلبگار تھی۔ گہری سانس لیتے ازنا کے دل سے مزنا کے لیے ایک دعا نکلی۔ چلو اٹھو، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ ارباز اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ازنا کو بھی اٹھا لیا تھا اور دونوں ایک ساتھ اندر کی سمت چل دیے تھے۔ اسی رات بابا جان ہی ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلوا لیا تھا۔ مجھے لگتا تھا حویلی اور حویلی کے اصول ہی سب کچھ ہے۔ مزنا جس وقت اس گھر سے بھاگ کر گئی تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس حویلی کی چھت میرے سر پر آن گری ہو۔ میں لوگوں کی نظروں میں ایک حقیر کیڑے جیسا بن گیا ہوں۔ میری دن رات یہی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ مجھے مل جائے اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے میں گولیاں اتار دوں، اسے اپنی ذلت کا بدلہ لے لوں جو مجھے ہر کسی کے سامنے اٹھانی پڑی تھی۔ لیکن آج اس کی لاش دیکھتے میری روح تک کانپ کر رہ گئی۔ کیوں میری حویلی کے اصول اتنے نرم نہیں تھے؟ کیونکہ وہ اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر سکی۔ وہ ہماری بچی، ہماری بیٹی آنکھوں کے سامنے پلنے بڑھنے والی ایک انجان ہسپتال میں دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ ان کی آواز گل و گیر تھی اور انداز میں کرب جھلک رہا تھا۔ ازنا نے اپنی پلکیں چپکا کر کئی آنسو اپنے اندر اتارے۔ جو نقصان ہو گیا ہے میں اسے تو واپس نہیں کر سکتا، ہاں مگر آپ سے آج سے حویلی کی بیٹیوں کو بھی
وہی سب کچھ ملے گا جو یہاں کے بیٹوں کو ملتا ہے، ہر خوشی اور اپنی ہر بات کہنے کی آزادی۔ میں ازنا سے پوچھتا ہوں، یہ شادی میں نے زبردستی کی تھی، لیکن کیا تم اس رشتے کو جاری رکھنا چاہتی ہو؟ اگر نہیں تو تم انکار کر سکتی ہو، ارباز تمہیں طلاق دے دے گا۔ وہ ازنا کی سمت مڑے تھے۔ ارباز نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ازنا کا وجود لرز کر رہ گیا۔ موقع اس کے پاس تھا، وہ انکار کر سکتی تھی، مگر وہ کل بھی اپنے دل کے سامنے ہار گئی تھی، اور آج بھی۔ تایا جان، میں ارباز کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ہم دونوں اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں۔ جب وہ بولی تو اس کے انداز میں مضبوطی تھی۔ ارباز کے لبوں سے ایک سکون بھری سانس خارج ہوئی۔ بابا جان کے لبوں پر بھی ایک مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں یہی چاہتا ہوں میرے بچے خوش رہیں، جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ایک دفعہ پھر ارباز نے ازنا کا ہاتھ تھام لیا تھا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے، اور وہ اس کی ہمراہی میں خوش تھی۔ ایک وہی تو تھا جس کے ساتھ وہ زندگی بھر رہنا چاہتی تھی۔